ایتھوپیا کے عام انتخابات میں پولنگ شروع ہو گئی ہے کیونکہ ملک کے کچھ حصوں میں تنازع پھیل گیا ہے، یعنی بہت سے لوگ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ در حقیقت تیگرے کا پورا شمالی علاقہ، جو 2022 میں ختم ہونے والی وحشیانہ خانہ جنگی سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، کو رائے شماری سے مکمل طور پر خارج کر دیا گیا ہے۔ ایران نے جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 20 امریکی فوجی مقامات کو نقصان پہنچایا ہے۔ بی بی سی ویریفائی شو کے ذریعے تجزیہ کردہ سیٹلائٹ تصاویر اور ویڈیو سے پتہ کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ ایران نے فروری طور پر تسلیم کی جانب کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ ایران نے فروری کے بعد کو نشانہ ممالک میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جس سے جدید ترین فضائی دفاعی نظام، طیاروں کو ایندھن بھرنے اور ریڈاروں کو لاکھوں ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے اتوار کے روز کہا کہ 4 نرسیں جو وائرس کے بنڈی بوگیو تناؤ کی وجہ سے ایبولا کا علاج کر رہی تھیں کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو DRC کے بونیا کے ایک اسپتال سے اس بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے۔ مزید صحت یابی کی توقع کی جاتی ہے، خاص طور پر جب لوگوں کی جلد تشخیص قابل ہوتے ہیں اور جیسے وبا کا حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ واشنگٹن نے لبنان میں دشمنی کو کم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے لبنانی صدر جوزف عون اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے الگ الگ بات چیت کی ہے۔ یہ بیان اس وقت دیا گیا جب اسرائیل کی فوج نے جنوبی لبنان میں دریائے لیتانی کے بالکل شمال میں قرون وسطی کے بیفورٹ کیسل پر قبضہ کر لیا، جبکہ اس نے کئی دہائیوں میں ملک میں سب سے زیادہ گہرا حملہ کیا۔ امریکی سیاسی مبصر سنک اویگور اور حسن پیکر کا کہنا ہے کہ انہیں برطانیہ میں داخلے سے روک دیا گیا تھا اور برطانوی حکام نے اس فیصلے کی وجہ اسرائیل کے بارے میں ان کے عوامی تبصروں کا حوالہ دیا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں قائم آن لائن سیاسی خبروں اور کمنٹری نیٹ ورک دی ینگ ٹرکس کے شریک بانی شنی اویگور نے کہا کہ انہیں لندن جانے والی پرواز میں سوار ہونے کی کوشش کے دوران اس پابندی کا علم ہوا جہاں وہ ایسیکسل لندن فیسٹیول میں شرکت کرنے والے تھے اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں تقریر کرنے والے تھے۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی افواج کے زیر استعمال اڈے پر جوابی حملہ کیا، جس کا دعویٰ ہے کہ اسے ایران مواصلاتی ٹاور پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا۔ کویت نے کہا کہ اس نے فضائی حملوں کو روکا۔ IRGC نے پیر کے روز نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے ایک بیان میں کہا 1 گھنٹہ قبل صبح ہرمزگان کے جزیرے سرکب پر ایک کمیونیکیشن ٹاور پر امریکی فوج کی جارحیت کے بعد IRGC ایروسپیس فورس کے جنگجوؤں نے ایئر بیس کو نشانہ بنایا، جہاں سے جارحیت شروع ہوئی اور پیش گوئی شدہ اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ قومی احتساب بیورو نیب نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBCA کی جانب سے شادی ہالز اور مارکیز کے لیے مبینہ طور پر نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ NOC کے اجرا کے ساتھ ساتھ کراچی میں سہولتی پلاٹوں پر کمرشل عمارتوں کی تعمیر کے حوالے سے انکوائری شروع کر دی ہے۔ شکایات پر کارروائی کرتے ہوئے نیب نے SBCA سے مبینہ خلاف ورزیوں، قومی خزانے کو پہنچنے والے مالی نقصان اور اتھارٹی کی جانب سے غیر مجاز تعمیرات کے خلاف کارروائی میں ناکامی کی وجوہات پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی اسپیکٹا نے اپنے آئٹم بینک سسٹم IBIS کے ذریعے سالانہ امتحان 2026-27 میں شامل ہونے والے گریڈ 8 کے رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اسپیکٹا A کی طرف سے جاری کردہ ایک باضابطہ نوٹیفکیشن کے مطابق پنجاب بھر کے تمام سرکاری اسکولوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ IBIS پورٹل پر اپنے سرکاری اسکول لاگن اسناد کا استعمال کرتے ہوئے گریڈ 8 کے طلباء کی رجسٹریشن مکمل کریں۔ سابق آسٹریلوی اوپنر ڈیوڈ وارنر نے راولپنڈی کے اسٹیڈیم میں آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے افتتاحی میچ میں شاندار ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو کو شاٹ پاکستانی آل راؤنڈر عرفات منہاس کی تعریف کی۔ وارنر نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر منہاس کی ایک تصویر شیئر کی اور نوجوان کرکٹر کو ان کی شاندار کارکردگی پر مبارکباد دی۔ جامعہ کراچی کیو کے تقریباً 50,000 طلباء کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے کیونکہ اساتذہ کا سمسٹر امتحانات کا بائیکاٹ لگاتار چوتھے ہفتے میں داخل ہو رہا ہے اور امتحانات غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو رہے ہیں۔ بائیکاٹ جو 5 مئی کو شروع ہوا تھا شام کی کلاسوں، پیپر سیٹنگ، امتحانات کی نگرانی، مارکنگ، چوکسی، ہاؤس سیلنگ اور چھٹیوں کی رقم سے متعلق اساتذہ کے واجبات کی عدم ادائیگی پر جاری ہے۔
ڈیل پچھلے سال XPS برانڈ کو مختصر طور پر چھوڑنے کے بعد XPS 13 کو واپس لا رہا ہے۔ نیا ماڈل ایک پریمیم ونڈوز الٹرا پورٹ ایپل کے طور پر واپس آتا ہے، جس کا مقصد خریداروں کو ایپل کے مک بک نیو کا زیادہ سستا تلاش کرنا ہے۔ ڈیل کا کہنا ہے کہ نیا XPS 13 اس نے اب تک کے لیپ ٹاپ کا سب سے پتلا اور ہلکا ورژن ہے۔ اس کی پیمائش 12.7 ملی میٹر ہے اور اس کا وزن 2 پاؤنڈ ہے، جو اسے ایپل کی حریف مشین سے چھوٹا اور ہلکا بناتا ہے۔ ملائیشیا نے 16 سال سے کم عمر افراد کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اکاؤنٹس رجسٹر کرنے سے روکنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے کمیونیکیشن ریگولیٹر نے پیر کو کہا کیونکہ یہ نابالغوں کو ایک آن لائن نقصان دہ مواد کی نمائش سے بچانے کی کوششوں کو بڑھاتا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی قوم نما سے آئین بچوں کی صحت اور حفاظت پر سوشل میڈیا کے اثرات پر بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان آن لائن پلیٹ فارمز تک رسائی کو منظم کرنے کے لیے اقدامات متعارف کرانے ممالک کی بڑھتی ہوئی تعداد میں شامل ہوتی ہے۔ معروف بھارتی پلے بیک گلوکارہ سمن کلیان پر اتوار کو ممبئی میں اپنے گھر میں انتقال کر گئیں۔ وہ 89 سال کی تھیں اور 1 ماہ سے کچھ زیادہ عرصے سے بیمار تھی۔ سمن جی کا انتقال رات 8 بجے کے قریب لوکھنڈ والا میں اپنی رہائش گاہ پر بڑھاپے کی وجہ سے ہوا۔ وہ سکون سے انتقال کر گئیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنے ہی گانے سن رہی تھیں۔ منگلا کھڈلکر، جنہوں نے گلوکارہ پر مشہور مراٹھی سوانح عمری سمن سگند لکھی، پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو بتایا۔ لاؤس میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ سیلاب زدہ غار کے نیٹ ورک کے اندر گہرائی میں ممکنہ دستک دینے والے رد عمل کی تحقیقات کر رہے ہیں، جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ 2 آدمی پھنسے ہوئے ہیں۔ اس پیش رفت سے زندگی کی ممکنہ علامات کی نشاندہی ہو سکتی ہے، لیکن بچاؤ کرنے والوں کو اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انہیں یہ یقینی بنانے سے پہلے مزید تفتیش کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا دستک پھنسے ہوئے مردوں کی طرف سے ہے۔ ریاستہائے متحدہ کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایرانی فوجی مقامات پر حملہ کیا ہے، اور ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور IRG کا کہنا ہے کہ اس نے جواب میں ایک امریکی اڈے کو نشانہ بنایا ہے، جو کہ ایران کے خلاف 3 ماہ سے جاری امریکی سل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے سلسلے میں تبادلوں کے سلسلے میں تازہ ترین ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پیر کو ایران کو معاہدے تک پہنچنے کے لیے بے چین قرار دیا۔ پنجاب کے وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے حکام کو راولپنڈی ڈویژن کی تمام تحصیلوں میں سپورٹس کمپلیکس میں فیس کے ڈھانچے اور عملے کی کمی کے حوالے سے تفصیلی تجاویز تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایات انہوں نے مری میں تحصیل سپورٹس کمپلیکس دھوبی گھاٹ کے دورے کے دوران جاری کی، جہاں انہوں نے دستیاب سہولیات، انتظامی امور اور موجودہ انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا۔ کراچی میں ایک نوہمر لڑکا ریبیز سے مر گیا ہے۔ اس کے باوجود 3 ماہ قبل ایک سرکاری ہسپتال میں اینٹی ریبیز ویکسینیشن لگائی گئی تھی، جس نے کاٹنے کے بعد علاج اور فالو اپ کی دیکھ بھال پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر JPMC کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے انچارج ڈاکٹر عرفان صدیقی کے مطابق 13 سالہ بچے کو 26 مئی کو صبح 11 بجے کے قریب اسپتال لایا گیا تھا۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC نے غیر ملکی کے خواہش مند طلباء کے لیے نئے ضوابط متعارف کرائے ہیں۔ بیرون ملک طبی تعلیم کے لیے اہلیت اور رجسٹریشن کی شرائط کو سخت کیا ہے۔ نئے قوانین کے تحت پاکستان میں FSC پاس کرنے والے کے لیے کم از کم FSC پاس کرنے والے طلباء کے لیے کم از کم 60% نمبر حاصل کرنے ہوں گے۔ انہیں MDC AT امتحان میں کم از کم 50% نمبر حاصل کرنے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے بھی حکومت نے حالیہ ایندھن کے بحران کے دوران اسکول کے 4 روزہ عارضی ہفتے کی وجہ سے ہونے والے سیکھنے کے نقصانات کو پورا کرنے میں مدد کرنے کے لیے سمر زون کے تمام اضلاع کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں سمر کیمپس کا آغاز کیا ہے۔ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ رہنما خطوط کے مطابق یہ کیمپ 1 جون سے 30 جون 2026 تک جاری رہیں گے۔ جماعت تیتا عد کے طلبہ صبح 7 بجے سے صبح 9 بجے تک انگریزی، اردو، ریاضی اور جنرل سائنس پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کلاسز میں شرکت کریں گے۔ ایک بڑا ہندوستانی ٹیک اسٹارٹ اپ ایا اپنے صرف ہندوستان کے اسمارٹ فون کے دعووں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ ریئلمی کے سابق CEO مادھو شیٹ کے ذریعہ قائم کردہ اسٹارٹ اپ مکمل طور پر ہندوستان میں بنائے گئے اسمارٹ فونز بنانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہر چیز بشمول سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور یہاں تک کہ ایپس کے ہندوستان میں بنائے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ تاہم متعدد یوٹیوبرز بشمول انتہائی مقبول مواد تخلیق کرنے والے مرہوس تھیبوس نے ان دعووں کو غلط پایا ہے۔ کراچی ٹریفک پولیس نے اعلان کیا ہے کہ شارع فیصل پر
لین کی خلاف ورزیوں کے لیے ای چالان سسٹم ٹریفک ریگولیشن اینڈ کیٹیشن سسٹم کے تحت 1 جون آج سے نافذ العمل ہوگا۔ ایک بیان میں ڈپٹی انسپکٹر جنرل DIG ٹریفک پیر محمد شاہ نے کہا کہ نوٹیفائڈ لائٹ لینمنٹ پلان کے تحت کمرشل گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بائیں طرف کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو ان کی نقل و حرکت کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا پر متنازع پوسٹ کیس میں انسانی حقوق کے وکلا ایمان زین مزاری حاضر اور حادلی کی درخواستوں کی سماعت پیر کو ملتوی کر دی کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے درخواستوں پر 26 مئی تک فیصلہ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کا حکم 12 مئی کو جاری کیا گیا تھا۔ اس کیس میں میاں بیوی کو سزا سنائے جانے کے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد انہیں فروری کے اوائل میں اپنی سزا کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ نجی ایئر لائن ساؤتھ ایئر نے پیر کے روز خیبر پختونخوا کے ڈیرہ اسماعیل خان اور چترال کو ملک کے دیگر حصوں سے منانے والی بھی شروع کرنے کے اپنے مقصد کا اظہار کیا۔ ان منصوبوں کا اعلان ساؤتھ ایئر کے چیئرمین کنگور محمد طارق نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کے دوران کیا۔ کراچی کی مصروف ترین سڑکوں میں سے بہتر بنانے کی کوششوں کے تحت ٹریفک پولیس نے آج سے شاہراہ فیصل پر لین کی خلاف ورزیوں پر ای چالان جاری کرنا شروع کر دیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے ترجمان کے مطابق یہ سسٹم فی الحال ابتدائی مرحلے میں صرف شاہراہ فیصل پر نافذ کیا جا رہا ہے، تاہم حکام مستقبل میں اسے شہر کی دیگر بڑی سڑکوں تک پھیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن WSC نے اتوار کو کہا کہ ایک اہم پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی کمی کے باعث کراچی کو تازہ پانی کی فراہمی میں دھچکا لگا ہے۔ یوٹیلیٹی کے مطابق نارتھ ایسٹ کراچی نے دھچکا لگا ہے۔ پمپنگ اسٹیشن کو بجلی کی فراہمی 31 مئی کی صبح کے الیکٹرک کی جانب سے چلنے والی ایک مین کیبل میں خرابی کے باعث منقطع ہو گئی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے ایک عوامی انتباہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سم کارڈز کی خرید و فروخت غیر قانونی اور قانون کے تحت قابل سزا ہے۔ ریگولیٹر نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے گریز کریں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ خلاف ورزیوں کے سنگین قانونی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایڈوائزری کے مطابق غیر ملزوں کی غیر مجاز استعمال میں ملوث افراد کو کئی طرح کے جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ PTA نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ غیر ملکی سم کارڈ سے متعلق غیر قانونی سرگرمیاں ریگولیٹری تعمیل کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور ان پر سختی سے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ مونسون کے موسم میں 1 ماہ سے بھی کم وقت باقی ہے۔ پشاور روڈ کے منصوبہ بند انڈر پاسز پر تعمیراتی کام ابھی تک باضابطہ طور پر شروع ہونا باقی ہے، جس سے راولپنڈی کے سگنل فری کوریڈور کے محتوا انکشی منصوبے میں ممکنہ تاخیر کے خدشات ہیں۔ ریس کورس پارک، آرمی قبرستان اور چرنگ کراس پر بنائے گئے انڈر پاسز اسلام آباد ایکسپریس وے کو موٹر وے چوک سے ملانے والے 25 کلومیٹر طویل سگنل فری کوریڈور کا اہم حصہ ہیں۔ MSI نے MIG Vision X2 متعارف کرایا ہے، ایک نیا ہائی اینڈ گیمنگ ڈیسک ٹاپ جو AI کو زیادہ واضح سسٹم کے مرکز میں رکھتا ہے، صرف سافٹ ویئر ٹولز یا ایک وقف شدہ ایک لید پر انحصار کرنے کے بجائے۔ MSI نے PC کیس کے سامنے ایک ثانوی ڈسپلے بنایا ہے جس سے بات کرنے کے لیے ایک AI پالتو جانور رکھا جائے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار کاجا کالس کا پیر کو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں ہونے والے اسٹریٹجک ڈائلاگ سے قبل استقبال کیا۔ سرکاری طور پر چلنے والے PTV نے وزارت خارجہ میں ڈار کی طرف سے کالس کے استقبال اور عہدیداروں سے ملاقات کے مناظر دکھائے۔ واشنگٹن ان اطلاعات کے کہ امریکہ اور ایران جنگ بندی میں توسیع کرنے اور آبنائے حرمز کو دوبارہ کھولنے کے قریب ہیں۔ واشنگٹن میں تہران کے بارے میں امریکی پالیسی کے مستقبل کے بارے میں ایک حیثیت سے بہت آگے تک پھیلی ہوئی ہے، بحث وائٹ ہاؤس سے بہت آگے تک پھیلی ہوئی ہے۔ امریکہ کے کچھ بااثر تھنک ٹینکس، تحقیقی ادارے جو اکثر پالیسی مباحثوں کو تشکیل دیتے ہیں اور یہ کہ بعد دیگر انتظامیہ کو ماہرین فراہم کرتے ہیں، ایران حالیہ تنازع کے نتائج اور 2026 کے وسط مدتی انتخابات کی طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو درپیش سیاسی خطرات کے بارے میں واضح طور پر مختلف جائزے پیش کر رہے ہیں۔